السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کسی بھی بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، جو سب سے بڑا گناہ گار ہے اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، فلاں آدمی ہوگا، وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس کو دیکھا تو واقعی اس بندے کی زندگی گناہوں سے گھری ہوئی تھی۔ کوئی بھی اچھا کام اس کی زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر نہیں آیا۔ دیکھ کر واپس آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد خیال آیا اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ، جو سب سے بڑا نیک آدمی ہے، جس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہیں، اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر جا کر دیکھو، وہاں پر آپ کو ایک آدمی نظر آئے گا، اس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہاں وہی شخص بیٹھا تھا جو کچھ عرصہ پہلے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ اب وہ سب سے زیادہ نیکیوں والا بنا بیٹھا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ، اس کے تو گناہ سب سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، واقعی ایسا تھا، اس کے گناہ سب سے زیادہ تھے۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ تیرے تو اتنے گناہ ہیں، تو ہے ہی پکا جہنمی۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں بڑا گناہ گار ہوں، لیکن میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس نے میری رحمت سے امید لگائی ہے، میری رحمت سے مایوس نہیں ہوا، میری رحمت کو جوش آیا، میں نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اب وہ بندہ سب سے بڑا نیک بن گیا ہے، سب سے زیادہ نیکیوں والا بن گیا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، امید توڑنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم کسی گناہ گار کو گناہ کا طعنہ دیتے ہیں تو اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے اور یہ اس کی بخشش کا باعث بن جاتی ہے، اور جو بندہ طعنہ دیتا ہے اس کی پکڑ کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے کبھی کسی گناہ گار کو اس کے گناہ کی وجہ سے طعنہ نہیں دینا چاہیے، اس کو آر نہیں دلانی چاہیے، بلکہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے تاکہ وہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جائے۔ اگر ہم نے کسی گناہ گار کو اس کے گناہ پر آر دلائی تو پھر جب تک ہم اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ موت نہیں دے گا۔ تو اس لیے کسی گناہ گار کو اس کے گناہ کے اوپر آر نہیں دلانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔